يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحیم۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہیں قیدی۔ اب قیدیوں میں جان لیجئے حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی تھے رضی اللہ عنہ، جو حضور کے چچا تھے۔ گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے، اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا، لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے، وہ بھی گرفتار تھے۔ اور بھی کچھ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن قانون تو قانون ہے۔ تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے، اور پھر حضور کے اپنے اقدامات، وہ قیدی ہیں ابو العاص، ان کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ تو یہ ایسی کیفیات ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے۔ وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے، تعلقات بھی تھے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس، انہیں باندھا ہوا تھا، سخت ظاہر بات ہے قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر، تو ان کے جو بند تھے کہ سخت تھے، وہ جو بند تھے جن میں بندھے ہوئے تھے کہ کراہ رہے تھے، تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ڈھیلا کر دو، بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ڈھیلے کرو، اتنا سخت ان کو نہ باندھو۔ تو اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں اب قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا۔ یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے مابین ہے، ہمارا معاملہ قانون کا ہے۔ تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو، پکڑے گئے ہو، اب ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب میں تو مجبوراً آیا تھا، اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا، اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا، یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی۔ لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، اور اس وقت یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورتحال میں مجبوراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فدیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فدیے میں دینا پڑ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی، انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا زیور بھیجا، ہار بھیجا ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا، حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ ساری آنکھوں میں نگاہوں کے سامنے آ گئی، جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی، وفا شعاری کی تھی۔ تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ اس ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے، تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا۔ تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے طرح سمجھیے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اس کے ساتھ جو احساسات، جذبات، جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی، اس کا ہمارے لیے اکثر و بیشتر تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے اس وقت ان قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اللہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔